اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا بہت سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے آپ کے سامنے بالکل لائیو دیکھ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے کہ سیلاب زدگان کے لیے وہ مخلص ترین لوگ کام کر رہے ہیں، وہ کس پیمانے پہ کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کس قدر جان فشانی سے ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں میرا آج اسلام آباد کے اندر مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں آنے کا اتفاق ہوا، اور جو ہی میں باہر ابھی اترا ہوں اس مسجد کے باہر تو میں نے جو سامان دیکھا تو مجھے یوں نظر آیا کہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے حوالے سے بالکل اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں یہاں پہ نازل ہو رہی ہیں۔ بے شمار پاکستان کے افراد صاحب حیثیت مخیر حضرات جو ہیں وہ یہاں پہ چیزیں لا رہے ہیں، اور اس ادارے کو رحمۃ اللہ عالمین ادارے کے جو انچارج ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ابھی سیلاب کا آغاز ہی ہوا تھا اور میڈیا میں بھی یہ بات ابھی نہیں آئی تھی، تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا اور آج یہ بڑے ایک منظم طریقے سے کام انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے مسجد سے مسجد کا کانٹیکٹ زندہ کیا ہے، اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک پہنچا جائے، اور یہ کسی کے سامنے پہلے یہ آئیڈیا نہیں آیا۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو مسجد میں چھینا جھپٹی ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کو پھر 10 دن کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک قسم کی تامین ایک ضمانت دی جاتی ہے کہ آپ چھینا جھپٹی نہ کریں، 10 دن تک آپ کو خوراک کی کوئی ایسی دقت پیش نہیں آئے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور جہاں تک رہن سہن کا تعلق ہے، ان کے کپڑے، ان کے دوسرے لباس اور دوسری چیزیں جو ہے وہاں پہ ایک وقت مقدار میں ڈھیر لگا ہوا ہے، اور کئی دنوں سے یہ کئی ٹرک جو ہے ہر روز کی حوالے سے وہ بھیج رہے ہیں۔ پہلے یہ تونسا میں، ڈیرہ غازی خان میں اور دوسرے شہروں میں بھیجتے رہے، اب یہ سوات کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو اس ادارے کے جو ہیڈ ہیں میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں تاکہ ہمارے یورپ کے اور ساؤتھ امریکہ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ای آواز جو ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے کینیڈا ٹورانٹو کے اندر، اس نے بھی ٹیلی تھون شروع کر رکھا ہے، اور وہ بھی بہت کنٹینر کی صورت میں چیزیں بھیج رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے بھی یعنی 2 کنٹینر کراچی میں پہنچائے ہیں لندن کی طرف سے۔ میں ہوں سمیع اللہ، میں لندن سے آیا ہوں، اور ہم سے وہاں سے 2 کنٹینر بھیجے ہیں یہاں سے، اور 10 کنٹینر کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اور وہ کنٹینر ہم نے جو ہے ایک ادارہ خدمت ہے اس کے حوالے کیے ہیں، اور باقی بھی چیزیں جو ہماری یہاں الگ سے ہے۔ اور ان کی جو میں نے رپورٹ سنی ہے، مطلب آپ یقین مانیے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو سیلاب زدگان کے متاثرین ہیں وہ نہیں بلکہ ہماری آزمائش کا وقت شروع ہوا ہے، جو کہ باہر اس وقت بیٹھے ہیں، اللہ کی آسائشیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے حساب کا وقت آ گیا ہے، اور یہ وقت ہے کہ اگر اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دے یا جن لوگوں کو چن لے جیسے آپ کام کر رہے ہیں، اس سے انسانیت کی جو فلاح بھی ہوگی۔ پھر وہ قرآن کی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس حوالے سے پھر انسان واقعی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تقویم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ویسے دل پیدا کیا انسان میں۔ تو میری گزارش ہوگی پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کروا لیجیے، اور اس کے بعد پھر مائک آپ کے حال ہے اور کیمرہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ تھوڑی سی سرگرمیاں بتا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میرا نام عبید الرحمن بشیر ہے، اور اسلام آباد میں واقع اس مسجد جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبھا رہا ہوں، اور تعلیمی طور پر میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، وہاں پہ شعبہ عربی میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت کچھ ہے۔ جب اس مسجد کی ہم نے تعمیر شروع کی تھی تو یہی سوچا تھا کہ مسجد کو ایک بڑا مرکز ہونا چاہیے جس میں ہر قسم کی مثبت سرگرمیاں ہو رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت اس مسجد میں بہت سے پروگرام جاری ہیں، جس میں تعلیمی بھی ہیں، رفاہی بھی ہیں، دسترخوان بھی ہے، لوگوں کے لیے میڈیسن کی فراہمی بھی ہے، بزرگوں کی بیٹھک بھی یہاں پہ ہوتی ہے، بچوں کی 14 اگست اور 23 مارچ میں مقابلے بھی ہوتے ہیں، خواتین کی الگ ایکٹیویٹیز ہیں، آرٹس کمپٹیشن الگ ہوتے ہیں، نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ اور بھی بہت سے پروگرام ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا مرکز ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ ساتھی مل کے چلا رہے ہیں، اور اس کے نمائندے کے طور پہ میں آپ کے سامنے ہوں۔
یہ جب سیلاب کا سلسلہ یہ شروع ہوا تھا تو ابھی میڈیا میں اس طرح کوریج نہیں ملی تھی، اور پاکستانی قوم میں بھی شاید اس طرح خبریں نہیں پھیلی تھی۔ بلوچستان کے علاقوں میں جب سب سے پہلے تباہی ہوئی تھی تو خضدار اور قانون جی کے علاقوں میں اس مسجد نے فوری طور پہ وہاں پہ متاثرین کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ان کو ہم سڑکوں پہ کھانا کیوں دے رہے ہیں، یہ سڑکوں پہ دھکے کیوں کھاتے ہیں، ان کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو امداد دی جاتی ہے وہ کیوں اس طرح دی جا رہی ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ تو وہاں پہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہاں کی مساجد کو مرکز بنا کر لوگوں کو کہا تھا متاثرین کو مساجد میں آ جائیں، 10 دن کے لیے مسجد میں آتے رہیں، کھا کے جائیں، ساتھ واپس بھی لے جائیں، اور بالکل احترام سے عزت کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ یہ سلسلہ وہاں سے الحمدللہ شروع ہوا تھا۔ پھر جب یہ تونسا اور ڈیرہ غازی خان یہ علاقے ڈوبے اور وہاں پہ تباہی آئی اور بہت بری آئی، دیہات گھر بھی صاف ہو گئے اور زمین بھی ساتھ بہہ گئی، تو وہاں پہ اس مسجد کی طرف سے روزانہ 30 سے 40 دیگیں پکوائی گئی تھیں، اور وہاں پہ بھی مساجد کو بیس کیمپ بنانے کے بعد 35 دیہات تک کھانا الحمدللہ اس مسجد کی طرف سے گیا تھا۔ اس ساری کے ساری جو کام تھا، اس میں ایک چیز بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں تھی کہ امت ڈوبی ہے، امت کا ایک حصہ ڈوبا ہے، تو امت کے باقی حصے کو بطور امت ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سارے کام میں ہم نے تنظیم یا کسی شخصیت کی شناخت یا کوئی اور شناخت، ساری شناختیں مٹا دی تھیں، اور صرف مسجد کی طرف بڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کی تھی۔ اس سارے کی ساری مہم میں آپ کو کسی شخصیت کا نام نظر نہیں آئے گا، کسی تنظیم کا، کسی رنگ کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم کھو گئے ہیں اور جن خرافات میں کھو چکے ہیں، اس نے ہمیں مساجد کو اصل مقصد سے دور کر دیا ہے۔ ہم انسانیت کی بجائے، امت کی بجائے بڑے محدود ایجنڈے پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب اس مسجد سے جو بھی کام شروع ہوا وہ اپنی مثال بنتا گیا اور مساجد کو متحرک کرتا گیا۔ آپ مثال لیجئے کہ 2 کلو چاول تحریک یہاں سے چلی، سادہ سی بات تھی، ممبر سے اعلان ہوا کہ ہر نمازی 2 کلو چاول اس مسجد کے باہر رکھ دے۔ ہم متاثرہ بھائیوں کی مدد کے لیے مساجد والے خود ہی کافی ہیں۔ لوگوں نے چاول رکھنے شروع کیے، آج 2 ہفتے کے اندر 70,000 کلو چاول جمع ہو چکے ہیں۔ 40 دیہات میں 70-80 دیگیں روزانہ پکا کر وہاں پہ 8 سے 10,000 افراد کو کھانا روزانہ کھلایا جا رہا ہے۔ یہ 2 کلو چاول تحریک اگر ملک کی صرف 2% مساجد بھی شروع کر دیں تو ہمارے متاثرہ علاقوں میں کھانے کی 6 مہینے تک کی کمی پوری ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم مساجد کو متحرک تو کریں، لوگوں کو موقع تو دیں۔ اسی طرح ایک دوسرا جو سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ جیسے لوگ بلیک فرائیڈے مناتے ہیں، کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے، تو دیکھیں انہوں نے ایک کلچر بنایا تھا، اس سے کوئی مقاصد ہیں، کوئی ہدف ہوتے ہیں، اجتماعی کاوش ہے۔ ہم نے یہاں سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم بھی اگر کوئی ملک میں سیلاب یا زلزلہ آئے تو سادہ سی بات ہے، ہم ایک جمعہ رحمت بنائیں گے۔ جمعہ رحمت کا مطلب ہوگا کہ جو علاقے ٹھیک ہیں، جو متاثر نہیں ہوئے، وہاں کے مساجد جمعہ رحمت بنائیں۔ جمعہ کے دن اتنا راشن، اتنی خوراک، اتنی ترپالیں، اتنی میڈیسن مساجد کے باہر جمع کر دیں کہ وہ علاقے کے لوگوں کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ مساجد کر سکتی ہیں اگر کرنے پہ آئے، اور الحمدللہ اس مسجد نے، اس چھوٹی سی مسجد نے اس جمعے کو 3 ٹرک بھجوائے تھے۔ آج تک 13 ٹرک راشن کے ہم بھجوا چکے ہیں۔ 70,000 کلو یہاں سے راشن بھیجا جا چکا ہے۔ 4,000 خاندانوں کے لیے 8 جوڑوں کا سوٹ پیک بھیجا جا چکا ہے۔ 15 کلو کے جو راشن ہے وہ تقریباً اس وقت 10,000 خاندانوں کو یہاں سے بھیجے جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ اس مسجد کے نیچے والے فلور میں آئیں، اوپر چلے جائیں، کپڑوں سے لوگوں نے انبار لگا دیا۔ ہم مساجد کو کھولیں تو صحیح، لوگ منتظر ہیں۔ ہم نے لوگوں کو مجبور کیا مساجد کو بند کر کے، وہ دائیں بائیں ڈھونڈتے ہیں، شناختیں ڈھونڈتے ہیں، تنظیمیں ڈھونڈتے ہیں۔ جو تنظیمیں، جو لوگ کام کرنے قابل قدر ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا نیٹ ورک مساجد ہے، ہم نے ان کو کیوں بند کیا؟ ہم نے ان کو کیوں معطل کر دیا؟ ہم نے ان کو مرکز امداد کیوں نہیں بنایا؟ اسی مسجد سے آج جو الحمدللہ ایک اور تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات پہلے آ چکے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے سے جو ہم کام کر رہے ہیں، اب اس کو ہم نیشنل لیول پہ جا کے اعلان کر رہے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں کوئی آفت آ جائے تو اس ماڈل کو اپنا لیں، مسجد سے مسجد امداد۔ یہ سادہ سا فارمولہ ہے، یاد رکھ لیجئے، مسجد سے مسجد۔ کسی علاقے میں آفت آئے، وہاں کی مساجد میں صحیح علاقوں سے کی مساجد امداد بھیجنا شروع کر دیں، اس کو مرکز بنا لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو صحیح متاثرین ہیں وہ مسجد میں آئیں، عزت احترام سے بیٹھیں، کھانا کھائیں۔ جعلی متاثرین نہیں آ سکیں گے۔ جو وہاں کے امام ہیں، جو وہاں کی انتظامیہ ہیں، آپ ان کو مضبوط کر دیں، ان کو فنڈ بھیج دیں اور ان کے کھانا پکائیں اور وہاں پہ لوگوں کو بٹھا کے عزت سے کھلائیں۔ مسجد سے تعلق مضبوط ہوگا۔ ہمارا مصلی یا امام جو عام طور پہ مانگنے والا بن چکا ہے، وہ دینے والا بن جائے گا۔
लोगों को पता होगा हमारे इलाके में आफत आई तो मस्जिद पहुंचो, खाना मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी, वहाँ के लोग संभाल लेंगे। तो ये मस्जिद से मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, इस वक्त भी जब सिंध और बलूचिस्तान में लोग देहातों को देख रहे हैं कि पानी में घिरे हुए हैं, उन घिरे हुए देहातों में पानी में तैर कर वहाँ पर देगें इस मस्जिद की पहुँच रही हैं। हमारा ज़ीरो कास्ट आ रही है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस नहीं है, जस्ट एक हम लाइव कॉल के ज़रिए और एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अप्रूव करते हैं, वहाँ के इमाम को नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, वहाँ पे खाने की वीडियो आ जाती हैं और लोग खाना खा रहे हैं और 10 दिन के लिए खाना खाते रहते हैं। मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ, हम अपनी मस्जिद का झंडा क्यों लगाएं, मैं अपना नाम वहाँ पे क्यों लगाऊँ? मेरे भाइयों को पहुँच गया, अल्लाह ने मंजूर कर लिया, बस उसके बाद हम गुमनाम हो जाएं। अल्लाह ताला हमारे काम को दवाम अता कर दे। ये हदफ है इस मस्जिद के नमाजियों का। जितने भी मसलक है, जितने भी हैं, सब हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उनके बाद में इस्लाह और बेहतरी होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जब डूबे हैं तो फ़िरके की बुनियाद पे नहीं, इंसानियत के तौर पे डूबे हैं। इसी मस्जिद ने अल्हम्दुलिल्लाह टंडो जहाँ मोहम्मद में गैर मुस्लिमों के लिए दस्तरखान कायम किया है। हमारी वहाँ की एक मस्जिद के ज़रिए गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को खाना फराहम किया जा रहा है। मैं इस कैमरे के तवज्जुह से और आपके तवज्जुह से, कहीं भी अगर गैर मुस्लिम भी इस वक्त उनको खाना नहीं पहुंचा, आप हमें सिर्फ एक मैसेज कर दें, एक मैसेज कर दें, हम वहाँ पे खाना पहुंचा देंगे। हमारी वहाँ पे टीम पहुंच जाएगी, हमारे साथी इमाम वहाँ पहुंच जाएंगे, वहाँ पे खाना मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेडिसिन जमा है, खिलौने हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, राशन है। आप एक सुई से लेकर छत के फानूस तक लोग इसार कर रहे हैं। आप कहते हैं शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, हम दिखाते हैं शहर इसार है इस्लामाबाद। अगर तोंसा तड़पा है, अगर तोंसा डूबा है, राजनपुर डूबा है, तो इस्लामाबाद भी तड़पा है, लाहौर के भी आंसू निकले हैं, कराची भी आगे बढ़ा है। ये है इस्लाम, ये है रियासत मदीना, ये है मुसलमान, ये है अंसार मदीना की एक झलक। वो जो आप एक सुनते हैं तारीख़ में कि मुआख़ात हुई थी, मुआख़ात यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया था अंसार और मुहाजिरीन में, तो सुनिए इस मस्जिद ने उन 40 इलाके की मसाजिद को अपनी बहनें बना लिया है। उनका ओढ़ना बिछोना, उनका खाना, उनका राशन हमारे ज़िम्मे होगा 10 दिन के लिए, जब तक वो पानी नहीं उतरता। और इस दौरान में अपनी ईंटें जमा करें, अपने घर को देखें, अपने बाकी दुखों को दूर करें। खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है अंसार मदीना या रियासत मदीना, या ये है अंसार इस्लामाबाद। तो अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसी की खातिर इस मस्जिद से ये तहरीक चली है, मस्जिद से मस्जिद। मुसलमान मसाजिद को मरकज़ इमदाद बना दें। मस्जिद मरकज़ इबादत है, मस्जिद मरकज़ खुराक है, मस्जिद पनाहगाह है, मस्जिद तरबियत गाह है, मस्जिद वहाँ पे बच्चों की तफरीह का मौका है, मस्जिद पार्लियामेंट है, मस्जिद सब कुछ हो सकती है। आखिर कोई आगे बढ़े तो सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद साहब, वाकई आपके इखलास से ये बात मैंने खुद देखा, मैं इसका गवाही भी देता हूँ। और माशाल्लाह आपने एक ट्रेंड नया शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई मुआख़ात का सिलसिला जो आपने जिक्र किया है, मैं आपसे एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, क्योंकि हम कनाडा और यूके से आप ये जो आप जितना आपका मैसेज है, ये तो पाकिस्तान के जो लोग हैं इसार करने वाले, उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छा है, बल्कि मेरे लिए भी बड़ा मुतासर करना। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका मैसेज जब ये कनाडा में और यूरोप में, साउथ अफ्रीका में ये चलेगा इंशाल्लाह, यूके में, तो इंशाल्लाह बहुत से लोग आगे बढ़ेंगे आपके इस आइडिया को पसंद करके, आपसे रब्ता भी होगा। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आपकी गुफ्तगू से भी आया कि मैं बहुत सी 2-4 बड़ी अहम अदारों की मीटिंग में मैं शामिल था, क्योंकि मैं भी इसी सलाब की तवाकारी के सिलसिले में शामिल था। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, और मैं समझता हूँ कि बगैर नाम के जो आप काम कर रहे हैं उनका साहब नाम लेना मुझे भी लगता है कि मैं उनका नाम लूँ। लेकिन बात यह है, काम वो भी नेक कर रहे हैं, मैं इस हिसाब से मैं नहीं समझता वो भी यही काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे जो इतलात मिली, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली, सदका रिपोर्ट्स मिली, उनमें पता चला कि हज़ारों के हज़ारों देहात इस तरह मलिया मेट साफ हो गए हैं कि वहाँ तमीज़ ही नहीं रही। मसाजिद क्या, स्कूल क्या, और महल्लात क्या, कच्चे मकान क्या, पानी के थपेड़ों ने सबको खाक कर दिया, एक कर दिया। अब जहाँ पे मसाजिद नहीं है, वहाँ पे आपका निज़ाम कैसे पहुँचेगा, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये बड़ा एक अहम, ताकि आपके ज़रिए पहुँचता कि हमारे यहाँ के जो लोग जो आपका प्रोग्राम सुनेंगे, होगा तो वो भी नेट के जरिए सारी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन लाइव जो है वहाँ पे बहुत से लोग देखेंगे, वो ही सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। देखिए, हमारे पास अभी तक जो डाटा जमा हुआ है 500 मसाजिद का, उसकी बुनियाद पे मैं बात कह रहा हूँ कि 70% मसाजिद ऐसी हैं जो वहाँ पे बरकरार हैं। चूँकि आमतौर पे आप देहात में जाएं तो मसाजिद 2-3 फुट ऊंची बनाई जाती हैं आम घरों से, तो 70% ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे मसाजिद या स्ट्रक्चर उनका बरकरार है और ऊंची जगह मौजूद है और लोगों की वहाँ पे एक्सेस है। 30% ऐसे इलाके हैं कि जो पूरे पानी में घिरे हुए हैं, लेकिन वो लोग भी निकल के सड़कों पे आ चुके हैं।
اب سڑکوں پہ جو آ چکے ہیں وہ آبادی تو وہیں کی ہے، ان میں مساجد والے بھی ہیں، ان کی منتظمین بھی ہیں، مساجد سے وابستہ لوگ بھی ہیں. تو اگر مساجد کی بلڈنگ نہیں ہے لیکن اس سے وابستہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، انہی کے زیر نگرانی ہمارے پاس ایک نیٹ ورک موجود ہے کہ ہم ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو متحرک کر دیں. تو مسجد کی بلڈنگ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد جہاں پہ مناسب جگہ دیکھتی ہے کہ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں، مسجد کے زیر انتظام یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ انفراسٹرکچر موجود ہے اور اس کی جو ٹیم بھی موجود ہے. اگر انفراسٹرکچر میں کچھ کمی آئی ہے تو ٹیم تو بہرحال موجود ہے اور ٹیم نے کام کرنے، اور ٹیم جب کام کرے گی تو وہ مسجد کے نام ہی سے کرے گی، تو اس سے بھی مسجد کی خدمت ہوگی. ایک اور اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی پروگرام تو ضرور ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھانا تو اب چل رہا ہے انشاءاللہ، یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ آپ انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، بنیادی ضروریات تو یہی ہے، لیکن مسئلہ تو آباد کاری کا بھی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہے آباد کاری کا، اس سے بھی بڑا ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب آزاد کشمیر میں اور دیگر جگہوں زلزلے آئے تھے تو اس سلسلے میں میں خود نفس نفیس خود بہت سے لوگ آئے تھے. ہم نے سندھ کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی اور ایبٹ آباد کی طرف سے بہت سی بستیاں بنائی تھیں، ہم نے بہت سے مکان بنائے تھے، اور ہمیں وہاں کی بہت سی ایسی چیزوں سے تجربہ بھی ہمیں حاصل ہوا کہ کہاں کہاں پہ ایک لوپ تھے، کہاں پر کام نہیں کیا جا سکتا تھا، کہاں کہاں ہم سے یعنی غلطیاں ہم سے بھی ہوئی، اس سے وہ بھی تحقیق کے معاملے میں سے غلطیاں ہوئی، لیکن ہم نے ان کو کور کر لیا ہوا ہے. اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کھانے کا آپ کے ذہن میں ہے کہ جب پانی اترنے والا ہے اور پانی کب تک اتر جائے گا، یہ بھی آپ کے پاس پلان ہے؟ آپ کے کسی سرکاری ادارے سے یہ پتہ چلا ہے کہ کب تک پانی اتر جائے گا، اس کے بعد آباد کاری کے سلسلے میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے ابھی جو ہم فیلڈ میں کام کیا اس سے ہمیں جو فوری طور پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، لوگوں کو 5 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے کھانا، دوسری چیز ہے دوائی، تیسری چیز ہے ترپال. یہ ان کی صبح و شام کی پہلی ضرورت ہے. یہ 3 چیزیں مساجد پوری کر سکتی ہیں اور مساجد پوری کر رہی ہیں. چوتھی چیز ہے ان کا گھر، اور 5ویں چیز ہے ان کا انفراسٹرکچر. یہ چوتھی اور جو 5ویں چیز ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر، اور حکومت اس میں انوالو ہوگی تب یہ چیزیں پوری ہوں گی. اب جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ہم وہاں کے جب ایک امام اور ایک مسجد سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں پہ کھانا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں ہم وہاں کے جو خاص طور پہ بیوہ خواتین ہیں اور یہ یتیم بچے ہیں، ان کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. ان کو ہم پورے کے پورے گھر کا سامان یہاں سے فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو محدود پیمانے ہی پہ صحیح، لیکن ہم ایسے لوگوں کا جن کا ایک کمرہ تھا، ایک گھر تھا، ان کے لیے ہم تقریباً 100 گھروں کا 100 کمروں کا ہماری اس مسجد کی طرف سے کہ ہم انشاءاللہ ان کو تعمیر کر کے دے دیں گے. چونکہ ہم سارے کا سارا کام ایک مسجد کی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہم جو ہو سکا 100 کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے. ایک کمرہ 1.25 لاکھ 2 لاکھ تک کا وہاں پہ تعمیر ہو جاتا ہے، تو کم از کم ان کو فوری طور پہ ایک سرچ پانے کے لیے مناسب جگہ مل جائے گی. تو 100 کا تو ہمارا ٹارگٹ ہے. لیکن جہاں تک پانی اترنے کی بات ہے تو میرے خیال میں جن علاقوں میں بھی پرسوں سیلاب آیا ہے، اگلے 1 مہینے تک پانی وہاں پہ خشک نہیں ہوگا، اور آباد کاری کا مرحلہ تبھی شروع ہوگا جب پانی خشک ہو جائے. اور اس کے بعد کم از کم لوگوں کو بنیادیں، اب تو لوگوں کو اپنی بنیادیں بھول گئی ہیں، ان کی نشاندہی ختم ہو چکی ہے، اب تو ایک نئے سرے سے ساری کی ساری پیمائشیں ہوں گی. تو یہ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا کام اس پہ پھر ہم سوچیں گے اور جو کچھ کام بھی کریں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ جس طرح ابھی بتایا آپ نے، یعنی واقعی ملیمیٹ ہو چکا ہے، نشاندہی ہوگی، اور بلکہ نشاندہی کا میں جو محکمہ آباد کاری والے ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی، جو ریونیو کے لوگ تھے ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ بھی ایسے علاقے، ایسے گاؤں جہاں پہ ریکارڈ تھا ساتھ وہ بھی بہہ گیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہمارا ریکارڈ ایک جگہ نہیں ہوتا، 5-6 جگہ ہوتا ہے. اور موسٹلی اگر سارا بھی ہو جائے کہ جتنے علاقوں میں سیلاب آیا ہے، جتنے ریکارڈ بہ گئے ہیں، اس کا ریکارڈ تیار کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی وقت لگے گا لیکن دقت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ پھر نشاندہی بھی فوری ہو جائے گی. اب نشاندہی ہونا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ سے جو میرا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کوئی راشن یا کوئی چیزیں ایسی پہنچا سکے، جیسے کیونکہ ہمارا جو وجہ تصویر تو کنٹینر ہے، کنٹینر کے اندر جو ہم آپ کو یا تو ہماری زیادہ آسانی یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ آپ کو یہاں سے ڈرائی فروٹ جو ہے یہاں سے خرید لی جائے یا کسی بات کی جائے. آپ ہم لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کی کس حال میں، کس شکل میں آپ کی اند کی جائے؟ دیکھیے جو اس نیکی میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا کھلا موقع ہے. 2 اس کی جو فوری ممکنہ صورتیں ہیں. بعض اوقات لوگ یہ کر رہے ہیں کہ دور دراز سے راشن خرید کے لمبی ٹرانسپورٹیشن کے چارجز ان کو برداشت کرنے ہوتے ہیں، وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن صحیح جگہ تک نہیں پہنچ رہی چونکہ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہم نے مسجد سے مسجد ماڈل کے تحت اس کا سادہ سا یہ حل نکالا ہے کہ جو باہر سے لوگ بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں، وہ راشن پہنچانے کی بجائے ایک ایک دسترخوان کی ذمہ داری لیتے جائیں۔ اس دسترخوان کی رپورٹ، اس کا ڈیلی کی رپورٹ ہم ان کو فراہم کرتے جا رہے ہیں، جو ڈونرز ہمارے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، اور اسی علاقے سے، نزدیک ترین علاقے سے کھانا پکوا کر، جس پہ ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی نہیں آتے، تازہ کھانا پہنچ جاتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک جو دسترخوان ہے، اگر چھوٹا گوٹ ہے، جس کو چھوٹے ایریے کو گوٹ کہتے ہیں، تو وہاں پہ 2 دیگیں پکتی ہیں، وہ 10,000 روپے 10-11 ہزار روپے میں بن جاتی ہیں 2 دیگیں۔ 10,000 روپے میں ایک وقت کا جو چھوٹا گوٹ ہے، جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں، مثلا 300 کے ہیں، تو ان کے لیے 4 دیگیں کافی ہوتی ہیں، وہ 20-21-22 ہزار موسطاً بن جاتا ہے۔ اب یہ 10-11 ہزار کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 22 ہزار کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو دور دراز سے راشن لے کے جائیں گے، اتنا ہی ٹرانسپورٹیشن پہ چارجز آئیں گے، اور اس کا پھر راستے میں لٹنے کا ڈر ہوگا، راستے میں غلط جگہ پہنچنے کا ڈر ہوگا، پہنچ نہیں پایا، ٹائم کا ہوگا۔ تو سادہ سا جو مسجد سے مسجد میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی ساتھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو ایک ایک دیہات کی ذمہ داری لیتے جائیں۔ ہم ان کو ڈیلی کی کھانے کی رپورٹ ان کو واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیتے ہیں، اور وہ جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی بھجوا دیتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ مساجد کو پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ان علاقوں کے لیے جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی بہت دور ہے۔ اس وقت بلوچستان کے تھرپارکر کے علاقے میں، بدین کے علاقے میں، لڑکانہ کے علاقے میں، ٹنڈو جام محمد، ڈیرہ مراد جمالی، اور نہ جانے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی تک سرکاری ادارے نہیں پہنچ سکے۔ مسجد رحمۃ اللہ عالمین اسلام آباد کی طرف سے مدد پہنچ چکی ہے، دسترخوان لگ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سامان بھجوانا چاہتے ہیں، راشن بھجوانا چاہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ نزدیکی علاقوں سے خرید کر قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے ہم وہاں پہ بھجواتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے اپنے رضاکار موجود ہیں، جیسے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں، مینگورہ میں اور سوات میں ہمارے رضاکار موجود ہیں، اور کوہ سلمان کے اندر بھی جا کے وہ مجھ سے گھرانوں تک وہیں سے مناسب جگہ سے خرید کے چیزیں وہاں پہ بھجوا رہے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں جا کے تقسیم کرتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں کہ امداد ہو، اصل بات ہے کہ مدد پہنچے اور پھر صحیح لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امداد کثرت سے آ جاتی ہے، اس کو مینیج کرنے والے صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے، وہ امداد دائیں بائیں لوٹی جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ جو دونوں طریقے ہیں اس ماڈل کو اپنا سکتے ہیں۔ جو لوگ رقم کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی رقم کے ذریعے وہاں پہ ہم کھانا پکوا رہے ہیں، اور جو لوگ امداد بھیج رہے ہیں یا کپڑے، یا وہ ہم پوری چھانٹ کے جو نزدیکی علاقے ہیں راشن کے ساتھ، اور کپڑے اور پوری راشن پیک اور سوٹ تیار کر کے، سوٹ پیک تیار کر کے وہاں پہ بھجوا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبید صاحب۔ دراصل گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ناظرین کے ای آواز بھی جو ہے اس نے ٹیلی تھون بھی شروع کیا ہے اس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اور اب بھی لگے ہوئے کام کرنے کے لیے۔ ابھی ڈاکٹر عبید صاحب کی آپ نے پوری رویداد بھی سنی اور محتاج بھی ہم نے دیکھی ہے۔ ابھی تھوڑی اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں، اور میں ڈاکٹر عبید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، اور یہ بہت خاص خون گنگ مصروفیات کے اندر سے انہوں نے وقت دے کے ہمیں بتایا۔ ہم ایک ساتھ ڈاکومنٹری ایک ساتھ اٹیچ کریں گے، وہ ڈاکومنٹری میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر عبید صاحب کس تنہائی اور اخلاص کے ساتھ وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جس طرح وہاں کے ان کے جو رضاکار ہیں وہاں پہ سامان خرید کے وہاں پہنچاتے ہیں، اگر کسی وقت ہمیں وہ ویڈیو بھی مل جائیں تو تاکہ ان کے اس تعاون کے اندر جو لوگ ہیں ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے پتہ چل جائے گا کس منظم طریقے سے مستحقین تک جو ہے مدد پہنچ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ جب وہ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ انتظام کریں گے۔ میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا، اور آپ نے ایک بڑا ہی یونیک آئیڈیا اختیار کیا کہ مسجد سے مسجد تک، یعنی کہ آپ نے اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک ہی آپ نے بات رکھی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔